اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیمی کے مشاہدے کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں۔ تو ایک مجھ سے سوال پوچھا گیا تھا، میں اس کا جواب دینا چاہوں گی۔ ایک بہن نے ابھی یہ بالکل جس طرح پہلے کچھ دنوں پہلے میں نے ویڈیو دی ہے نا، جس میں ایک بہن کہہ رہی تھیں کہ ان کے ساتھ یہ ہے کہ ان کے ڈرانے خواب آنا شروع ہو گئے ہیں، تو کیا ہے درود ابراہیمی کی وجہ سے؟ بالکل ویسے ہی ان کا سوال ہے۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ میں نے درود ابراہیمی جب سے پڑھنا شروع کیا میرے سر میں تکلیف شروع ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں میری بات سنیں، میں آج نا تھوڑا کچھ چیزیں ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو ہٹایا جاتا ہے کہ درود ابراہیمی وہ نہ پڑھیں، اور یہ ان باتوں کی دلیل ہے۔ اگر آپ کو اس طرح کے وسوسے آ رہے ہیں اور آپ اسے درود ابراہیمی کے اوپر بلیم کر رہے ہیں تو یہ اٹس ویری کامن۔ تو اس میں کوئی آپ کی غلطی بھی نہیں ہے، کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ یہ پڑھیں۔ اور اس کے اندر لوگوں کو کیا کیا خیال آتے ہیں، میں وہ سارا کچھ ایکسپلین کر دیتی ہوں۔ برے خواب آنا از نارمل، لیکن برے خواب ان لوگوں کو بھی آتے ہیں جن کو اوپر جادو وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو جائے گی۔ ایک میں چھوٹا سا واقعہ ایکسپلین کر کے اپنی بات کو ذرا تھوڑی سی بیس اور فاؤنڈیشن دیتی ہوں۔ اس میں یہ ہوا کہ ایک بہن کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ وہ جب بھی درود ابراہیمی 2000 مرتبہ ختم کرتی تو کوئی نہ کوئی معاملہ خراب ہو جاتا۔ ایک دفعہ تو ایسے ہوا کہ 2000 مرتبہ درود ابراہیمی انہوں نے ختم کیا تو ان کے جو اولاد تھی اس میں سے کسی ایک کا جو ہے وہ چوٹ لگی، لیکن کہتی ہیں وہ اتنی آنن فانن ہوا کہ ایک دم وہ کام خراب ہوا اور ایک دم سب ٹھیک ہو گیا، کیونکہ وہ درود ابراہیمی کی برکت تھی۔ اور اس کے بعد کہتی ہے پتہ ہی نہیں چلا، اور یہاں پہ ایک دم سے چوٹ لگی اور یہاں سب ٹھیک بھی ہو گیا، مطلب کہ پٹی وغیرہ ہو گئی اینڈ دا کڈ واز ہیلنگ۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا ایک دفعہ دوبارہ 2000 مرتبہ درود ابراہیمی ختم ہوا تو فون جو تھا ان کے گھر جو نیا آیا تھا وہ ٹوٹ گیا، اس کی بیک سائڈ ٹوٹ گئی۔ اور یہاں پہ انہوں نے بھی سوچا کہ شاید درود ابراہیمی کی وجہ سے ہو رہا ہے، پھر ان کو پتہ لگا کہ وہ ایک آدھ جو لفظ ہے درود ابراہیمی میں وہ غلط پڑھ رہی تھی، کیونکہ درود ابراہیمی سے تو کسی قسم کی کوئی رجت پیدا نہیں ہوتی۔ تو یہ لوگ بڑا پریشان ہو جاتے ہیں کہ اچھا اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایک بات سوچیں، یہ درود نماز میں ہے، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ کیا ہم ایسی کوئی چیز پڑھ رہے ہیں جس سے رجت ہو سکے؟ نہیں، درود ابراہیمی بذات خود نماز میں ایڈ ہے اور ٹھنڈا درود پاک ہے، اس سے تو کرم ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نارمل چیز ہے کہ ابھی آیا آپ دیکھیں کہ آپ خدا نخواستہ کوئی غلط لفظ تو نہیں پڑھے، لیکن جو لوگ صحیح بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ ان کو وسوسے بہت آتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ برے خیالات آنے لگ جاتے ہیں۔ اب بندہ بات کرے اچھا درود ابراہیمی تو ہم نے شاید وسوسوں کے لیے شروع کیا تھا، تو اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف کچھ ہی ٹائم کا عرصہ ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ عرصہ جو ہے وہ، کچھ لوگوں کے لیے تو یہ ہوتا ہی نہیں، ماشاءاللہ وہ بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ عرصہ جو ہے 1 دن کا، 2 دن کا، 3 دن کا، 1 ہفتے کا، 1 مہینے کا، اور کچھ لوگوں پر آہستہ آہستہ 1 مہینہ میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس کے اندر بھی بندے کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ اول تو دوسرے دن ہی بندے کو ریئلائز ہو جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جو کم تعداد پڑھے ہیں اور خاص طور پہ وہ جن کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ ہے، ان کو تو ظاہر ہٹایا جائے گا تاکہ ان کا کام نہ ہو۔ ایک اور واقعہ میں دوبارہ شیخ خیال سے اپنی آڈیوز میں دوبارہ بار بار کوٹ کر رہی ہوں بتانے کے لیے کہ وہ ایک بہن تھی جو کہ جن کے پاس جادو کا اتنا سویر مسئلہ تھا کہ جب انہوں نے درود ابراہیم پڑھنا شروع کیا تو ان کے سامنے تو چیزیں آنا شروع ہو گئیں اور ان کو ڈرانے لگی، لیکن وہ کہتی ہیں انہوں نے درود ابراہیمی نہیں چھوڑا، ماشاءاللہ پھر اس کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی ان کو ہوئی۔ تو یہاں بتانے کی بات ہے کہ جب کسی کا بھلا ہو رہا ہوتا ہے تو کوئی کیوں چاہے گا، جو آپ کو دشمن ہے خاص طور پہ، اس کا تو وار نہیں چل رہا پھر آپ پر، وہ کیوں چاہے گا کہ آپ یہ پڑھیں؟ اسی لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بیس بنا کے بلیم کرا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں وہ ایک عمل جو نماز میں ایڈ ہے وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ پھر اگر فرض کریں، اول تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم سب پہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ اس درود کو نماز میں ایڈ کروا دیا، تو ایک بڑی بیس بن جاتی ہے کہ نماز تو کسی صورت معاف نہیں، تو نماز میں کوئی چیز ایڈ ہے تو وہ کیسے آپ کے لیے بری ہو سکتی ہے؟ لیکن پھر بھی وہ تمام لوگ جو سمجھتے ہیں کہ درود ابراہیمی کے لیے اجازت کی ضرورت ہے، درود ابراہیمی کے لیے بالکل بھی کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ پہ اعتقاد کرنا۔ ہماری لائف میں بہت سارے ایسے موقع آئیں گے جب آپ کو لگے گا اچھا میں نے کسی کو یہ بات کر دی تو دیکھو یہاں پر جو ہے میرا یہ کام نہیں ہوا، میں نماز سے دور ہو گئی، یہ ہو گئی وہ ہو گئی۔ یہاں پہ انڈرسٹینڈ کریں انسان اپنے کرتوتوں کے باعث گرفتار ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اسٹرانگ پاور اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے جس کی اتنی پاور ہو، ایمنس پاور۔
تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن انسان کو اپنے کردار کو ذرا رٹولنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں پہ کھڑا ہے، وہ ایسے کون سے اعمال کر رہا ہے۔ یہاں لوگ سجدے نمازیں کرتے نہیں تھکتے، تسبیحیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن لوگ اگلوں کی زندگیوں کو برباد کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، کنٹرول کرنے پہ تلے ہوتے ہیں، غیبتیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی، فحاش باتیں ختم نہیں ہو رہی ہوتی، گوسپ کے نام پہ غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے ہم نے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں کہ ہم ادھر تو کسی سے بدتمیزیاں کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم عبادت کر رہے ہیں۔ ٹھنڈے پانی سے اٹھ کے آپ نے وضو کیا، اللہ کی توفیق آپ کو ملی، اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، وہ تو اپنے بندے کو بار بار بلاتا رہتا ہے۔ ادھر آپ ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اپنی نیند توڑی، نماز اللہ نہیں کروایا، سب انسان کے اختیار میں کچھ نہیں، اور ادھر آپ سوچیں کہ آپ نے غیبت کی تو وہ صبح کا جتنا آپ کا اعمال تھا وہ ضائع ہو گیا۔ کیسی عجیب بات ہم نے کی۔ تو یہ چیزیں اب انسان کو اپنے آپ کو اندر سے دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کیا کر رہا ہے، اور یہ جو خیالات ہیں یہ سارے شیاطین کی طرف سے ہیں، پلیز ان کے اوپر کان مت دھریں۔ میں نے پچھلے کافی زیادہ ٹائم پہلے ویڈیوز بنائی ہیں جہاں لوگ اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، سر درد ہو گیا، کوئی کہیں گے اچھا میرے تو گھر میں لڑائی پڑ جاتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر آپ کوئی ایسا کام کریں، اگزامپل میں نے ہمیشہ ایک آفس کی دی ہے کیونکہ آفس میں لیگ پولنگ زیادہ تر ہوتی ہے، یا انوائرمنٹ کوئی اسکول ٹیچنگ وغیرہ میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ استاد خود جو ہے وہ ایک بہت بڑی اگزامپل سیٹ کرتا ہے بچوں کے سامنے، لیکن آج کل تو بس لوگ جاب کے مارے ہی ٹیچنگ جابس کر رہے ہیں، اور یعنی اس میں وہ ایک جو کہہ لیں کہ آپ ایک ایمانداری، ایک آپ خود رول ماڈل بنتا ہے نا ٹیچر، تو وہ چیز رہ نہیں گئی۔ ایوری ون از جسٹ ٹرائنگ ٹو کہ بس ہم کسی طرح پیسہ اکٹھا کر لیں گے، اگلے کو اوپر چڑھ کے اگلے کے خود ہم اوپر چلے جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ کوئی انسان آپ کا بھلا کیوں چاہے گا اگر اسے پتہ لگ رہا ہے اچھا یہ میرا جو ہے میرا انفلوئنس اس پہ ختم ہو جائے گا۔ جیسے آپ سمجھے نا، آپ سے کوئی اوپر ہیڈ ہے، آپ کو ہیڈ سے بھی اوپر ہیڈ بنا دیا جاتا ہے، پرنسپل کی جاب دے دی جاتی ہے، تو اس ہیڈ کا تو آپ پہ کوئی زور نہیں، اس کو تو آپ کی ماننی پڑے گی۔ تو یہاں پہ وہ ہیڈ کیوں چاہے گا کہ آپ کو تو ترقی ملے؟ آپ کوئی فرض کریں کہ اسکول میں کوئی کورس ہے، کوئی بہت اعلیٰ پائے کا اسکول ہے، ٹھیک ہے، اس میں اندر کوئی کورس ہے جو کرنا ہے آپ نے، تو آپ کی پوزیشن ذرا اوپر ہو جائے گی، تو وہ آپ کر رہی ہیں، تو کیوں کوئی چاہے گا کہ آپ کے اوپر سے ان کا کنٹرول ہٹے؟ یہ دنیا نا بڑی کنٹرولنگ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں گے ہر شخص جس کے پاس تھوڑی بھی طاقت ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، جی بالکل، وہ اپنی پاور کو ایکسپلائٹ کرے گا۔ بڑے کم لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اور وہی بات آ جاتی ہے پھر جس کو اللہ ہدایت دینا چاہے، بڑے بڑے ظالم فاسق لوگ جو ہیں اللہ کی راہ پر چل پڑتے ہیں۔ تو کوئی کیوں چاہے گا کہ آپ کے اوپر سے اس کا کنٹرول ہٹے؟ بالکل ویسے ہی چاہے آپ کے ساتھ جادو جنات کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی ہے، درود ابراہیم پڑھنے والوں کے دیکھیں سہار بن جاتا ہے، تو شیطان کیوں چاہے گا کہ آپ یہ پڑھیں؟ اسی لیے وہ آپ کو کانسٹنٹلی برے برے خیالات دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا، ایک بہن ماشاءاللہ 1000 مرتبہ درود ابراہیم ہی پڑھتی ہیں، تو کہتی تھی میرا درود ابراہیم مکمل نہیں ہو پا رہا تھا، تو کہتی ہیں کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میرے پاس کوئی ایسا خزانہ ہے، ایک کھلی تجوری ہے، جو جب میں درود ابراہیمی نہیں پڑھ رہی تو وہ خزانہ کھلا ہوا ہے، ان گارڈیڈ ہے، ان پروٹیکٹڈ ہے۔ تو کہتی تھی کہ مجھے اتنے خیالات آتے تھے کہ میں اپنے سر کو پکڑ کہتی تھی کہ بس کر دو، اپنا نام لے کہتی تھی کہ بس مت سوچو ان خیالاتوں کو، اور کہتی جہاں درود ابراہیمی 1000 کمپلیٹ ہوتا تھا وہیں سب کچھ ایسے جیسے کہ سمندر میں جو ایک دم طوفان آیا وہ تھم چکا ہے، بیٹھ چکا ہے۔ تو انڈرسٹینڈ کریں اس بات کو، یہ اس بات کی نشانی ہے اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں اور آپ کو خیال آ رہے ہیں، آپ بلیم کر رہے ہیں کہ اچھا یہ چیز درود ابراہیمی کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کو روکا جا رہا ہے۔ ویدر ایڈ بھی پھر شیطان روک رہا ہے آپ کو، یا خدا نخواستہ اگر کسی پہ جادو وغیرہ کا مسئلہ ہے، جنات وغیرہ کسی کا مسئلہ ہے، تو وہ روک رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو زور ہی نہیں پھر چلے گا آپ پہ۔ اپنے آپ کو ایک پراپر طاقت بنائیں کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ڈیمولش نہ کر سکے۔ انڈرسٹینڈ کریں ان چیزوں کو، آپ کو ہٹا نہ سکے آپ کی جگہ سے۔ تو درود ابراہیمی تو پڑھنے سے آپ ایسی طاقت بن جاتے ہیں جس کے اندر انسان سمجھ ہی نہیں سکتا کہ وہ کس پوائنٹ پہ چلا جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی، درود ابراہیمی آپ کی وہ ڈھال ہے، وہ طاقت ہے نماز کے بعد، درود ابراہیمی وہ طاقت اور وہ ڈھال ہے جس کا مقابلہ ہی نہیں ہے، اور سب سے بڑھ کے آپ کو یہ گناہوں سے دور کر دے گا، آپ کی اصلاح کرے گا، آپ کو وہ بنائے گا جو اللہ چاہتے ہیں بنائے۔ بس آپ نے اس کو وقت دینا ہے، آپ نے اس کے لیے تھوڑا سا سیکریفائس کرنا ہے، اپنا ٹائم نکالنا ہے، اللہ آپ کے لیے وقت نکالے۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی بہت رحیم و کریم ہے، جب سے آپ پیدا ہوئے تب سے تو نہیں ہم درود ابراہیمی پڑھ رہے تھے نا، تب سے اللہ ہمیں پال رہا ہے، اللہ ہی ہمارے ماں باپ کے لیے آسانیاں کر رہے ہیں، یا جو ہمارے گارڈینز ہیں اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں نا۔ تو
اگر آپ درود ابراہیمی ایڈ کریں گے تو اس لائک کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کیک ہے، صرف خالی کیک ہے، اسپنج کا بنا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر جو ڈریسنگ ہے، اندر اس کے گناش ہے، وہ سارا کا سارا اس لائک درود ابراہیمی، جو اس کے فلیورز مزید ایک کیک کے نکلنے بالکل ویسے ہی ہے کہ درود ابراہیمی آپ کو وہ پھول بنا دے گا جس کی مہک ہر وقت رہے گی۔ تو پلیز درود ابراہیمی مت چھوڑیں، یہ تھوڑا سا ٹائم ہے، ان کو نظر انداز کر دیں، پلیز نظر انداز کریں، وسوسوں کو نظر انداز کریں، خوابوں کو، ہر چیز کو نظر انداز کر کے بس درود ابراہیمی پڑھیں۔ انسان کا مائنڈ بڑا پاورفل ہوتا ہے جب آپ کو خیال آئے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو درود ابراہیمی نماز میں اپنے آپ کو دلیلیں دیں، لڑیں اپنے مائنڈ سے، خود دیکھیں گے کچھ ٹائم بعد چلی جائیں گی یہ تھاٹس۔ اور یہاں تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں، ان کو تو خدا نخواستہ، ایک بہن کا میں نے پچھلی آڈیو میں واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ بیچاری کہتی ہیں کہ مجھے تو ایسے چیزیں نظر آتی تھیں، آنکھیں بند کرتی تھی، ڈرایا جاتا، ایک دم ہوتا ہے نا بندہ ایک دم خوف کی حالت میں ڈرنے لگ جاتا ہے۔ تو پلیز 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 انڈرسٹینڈ کریں، درود ابراہیمی نماز میں ایڈ ہے، درود ابراہیمی ہماری ڈھال ہے، درود ابراہیمی وہ عمل ہے جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سمجھ لیں کہ مزید فیور دلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی آپ کی فیور بہت کرتے ہیں، لیکن ویسے بھی اور فیور اللہ کا محبوب بندہ بنا دے گا، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے، ہمارا بھی فرض ہے۔ تو پلیز انڈرسٹینڈ کریں، درود ابراہیمی آپ کو وہ طاقت بنا دے گا جو بیونڈ دس ورلڈ ہے۔ سو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو نے کافی کچھ ایکسپلین کیا ہوگا، اور میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں درود ابراہیمی سے جوڑے رکھے، آمین ثم آمین، صحیح تلفظ کے ساتھ ہم مرتے دم تک اس کو ادا کریں، آمین۔ چلیں جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔